عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے. اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے. اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے. اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے. پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے. اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے. خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے. خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا. عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے. اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے. آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے. تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے. تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں. مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے. اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے. اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی. یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا. یعنی کچھ شرائط ہوتی ہے، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں. اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو. تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا. اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں 40 بار روز پڑھتا ہوں لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیں، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھیں، دل کرے گا کہ روز کرے، روز برکتیں حاصل کرے۔ اصل میں عصر کے بعد رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت مت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی۔ اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے، محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں،
جو بندہ اس عمل کو کرے اس کی عزت رزق اور دولت بڑھتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھیں، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ 2 نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں سرخ ہوئی، اور یقیناً اس آیہ مبارکہ کا یہ حق، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود مرکزی مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 9 پورے قرآن مجید کا عمود، مرکز اور محور، جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھوم۔ اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں، لیکن سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید، اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہو، اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد ہے، اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مساعی سے ہدف کے طور پر کیا جائے، اسی کے حوالے سے ایسا کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ 2 نشستوں کا اکثر و بیشتر حصہ آپ کر چکے ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے شخص سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لِیُظْہِرَہُ جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ لِیُظْہِرَهُ کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار لام ہے، حرف جار، حروف جار ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ یا تو اسے لام کی کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں۔ لے یظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسماء پر آتا ہے، افعال پر، اس لیے اس لام کے بعد محذوف مانا جاتا ہے یا کہ یا ان، لے ان یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، لے کہ یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے۔ تو یہ جو حروف ہے ان، لن، کہ، اذن، یہ 4 حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں۔ لے یظہرہ تا پر زبر اس لیے دیتے ہیں۔ تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہ کہیں۔ البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود، اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے، واسطے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری یاد کے واسطے۔ تو یہ کسی شے کے واسطے، کسی شے کے لیے، یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم، یہاں وہ مفہوم موجود ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدیٰ یعنی قرآن حکیم اور دین حق، اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود ہے۔ بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیل یا لام کہ۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر 4 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی۔ ان 4 آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت، اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچانا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ و دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرتے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا،
ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے تو نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا ہے، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی۔ اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائی ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا بعثت اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی کا لگا۔ انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ لہذا اب اصل جس جو کیا مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منتر ہے حضور پر تکمیل نبوت کے ساتھ۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے ہیں۔ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ کر، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں کہ اتمام حجت اب نقطۂ عروج کو، نقطۂ کمال کو، کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پہ۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں۔ لہذا حضور نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جان رسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا۔ اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت۔ ہر کجا بینی جہان رنگ بو آنکھ یا خاک کرو یا تارکو یا نور مصطفیٰ اورا بہات یا حلود اللہ صلاح۔ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو ہے وہ امت پر، کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے،
دین کے غالب کر دینے کا طریقہ یہ موجودوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جدوجہد، محنت، ایثار، قربانی، مسائل جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہے ان سے خود بھی مدد سے نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر absolutely at the level of human effort and struggle یہ کارنامہ کرتے تھے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے معجزہ نہیں آیا، معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے، محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن، ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جب کہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس سے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جائے؟ نہیں نازل، بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں تھے، ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے، ایثار، قربانی، جدوجہد، مصیبتیں جھیل کر۔ در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر جب بھی اظہار دین حق حالت دین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی، ان سب میں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے ان 4 آیات کے ساتھ اب پکارا جا رہا ہے اس کو جوڑ کے لیے، اس اطاعت و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جان رسل جد و جہد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو کتاب کا جو صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل ہے، تو بھی مدعی ہے ایمان در حقیقت اس سے اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے اسلام سے۔ گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے، ایمان کے نمالوں کتنے مدارج ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے، پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی ادنا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، ایک بار، اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام میں ہے، اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پہ اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا، سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائے، وہ پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت، بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا۔ جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ آپ حیران ہو گئے، کون سی بات ہے کی مجھے تو کبھی جانتے مفلس کون ہوتا؟ بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں، اس کے پاس درہم و دینار نہیں تو کیا کریں، اور سونا چاندی نہیں، برباد نہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات میں تو بڑے گٹھڑ اور فوج لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچے گا۔ یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا تھا، اگر تم بتاؤں میں تم وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات طلب ہے۔ یہاں باب فال انجا ینجی ایجاد
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم اردو میں مقابل ہے. علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا، نہایت رنج دینے والا، نہایت تکلیف دے. فارسی میں اگرچہ المناک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ ہے، فارسی کا ہوگا دردناک، المناک. اب دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے، اس قدر آسان کہیں لفظ. یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، قرآن مجید ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں، کوئی منطقی ایک نہیں، کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات. اب تجارت ہر کوئی جانتا ہے تجارت کی، تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے، کیا کہتے ہیں کیا ہے، نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی، محنت اور سرمایہ. یہ سب کچھ کس لیے؟ اسی منفعت کے حصول منفعت کے لیے، نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا، محنت بھی کرنا. یہ چیز تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا، کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر سب کو مانا. تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلاتے، بہت اونچے درجات تک پہنچاتے. اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے. بھائی تمہیں وہ ہم دستے پر دیتے ہیں جس سے فرق ڈویژن آ جائے. چلیے تو گویا کہ ایک طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو نہیں. لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچاتا. اگر کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے، ضروری، ورنہ یہ کلام محمد. اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمد ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد کی. معلومہ نجات ممکن ہی یہی ہے جب تک کہ یہ طرز عمل، یہ تجارت اختیار نہ کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ادلو دلہ یدلو، یہ کسی سے لفظ دلیل بنا. دلیل کہتے ہیں وہ کہ جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے. اب دلیل جو ہے عقلی ہوتی ہے، دلیل راہ بھی ہوتی ہے. کسی طریقے سے رہنمائی کرنا، بتا دینا، کوئی چیز جو ہے کسی کو سمجھا دینا، یہ ہے دلہ یدل. وَهَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہیں سکھا دوں، کیا تمہیں بتا دوں، کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچاتا. یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تھا. تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے، اس کی امید موہوم. ذرا آپ پیچھے آئیے، اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب. اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ انہی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا. اس سے بھی پیچھے جائیے جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی. اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ. دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجیے کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم